اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فارس نے اس کے ہونٹوں کو گرفت میں لیا۔ عشاء کی آنکھیں سختی سے بند ہوئیں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد فارس نے اسے بیڈ پہ لٹایا۔ لمس ابھی بھی جدا نہ ہوا تھا۔ عشاء کے پورے وجود میں اودم سی مچ گئی۔ اس نے فارس کو پیچھے ہٹایا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل بولی۔ وہ تو کر کے ہی دکھاؤں گا نا، ایسے کیسے بتاؤں؟ اس نے اٹھ کر اپنی شرٹ اتاری۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی میں عشاء اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ارادے بھانپ کر عشاء کے 14 طبق روشن ہونے لگے۔ وہ پھر سے اس پہ حاوی ہوا۔ فارس، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے یا کیا نہ کہے۔ کہو میری جان۔ فارس نے اس کے نچلے ہونٹ کو گرفت میں لیا۔ شدت کی وجہ سے عشاء کے منہ سے آواز نکلی۔ فارس نے اسے اٹھاتے ہوئے اس کی شرٹ کو اوپر کھینچا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں صرف تیز سانسوں کی آواز سرگوشی کر رہی تھی۔ عشاء کے ناخن فارس کی کمر میں گھڑ چکے تھے۔ میں نے تمہیں آج صبح تک کا ٹائم دیا تھا، بتاؤ کیا سوچا پھر تم نے؟ فارس کا آدمی موبائل آریان کے کان کو لگائی بیٹھا تھا، جس میں سے فارس کی آواز آریان کو سنائی دی۔ آریان نے آنکھیں بند کیں۔ ایک طرف اس کی معصوم کزن تھی اور دوسری طرف اس کی محبت۔ وہ کس کی قربانی دیتا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگر فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں تمہاری یہ مشکل حل کر سکتا ہوں۔ فارس نے دور سے عشاء کے کمرے کے پاس کا کاکروچ پھینکا جو رینگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ عشاء نے جیسے ہی کاکروچ دیکھا وہ چیخیں مارنے لگی۔ تبھی فارس نے کمرے کے دروازے کے پاس موبائل کیا۔ آریان کو لگا وہ اس پر تشدد کر رہا ہے۔ پلیز رک جاؤ، اسے تکلیف مت دو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، وہ تیزی سے بولا، جس پر فارس مسکرایا۔ گڈ، وہاں آ کے بات ہوگی۔ فارس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنا۔ وہ دیکھو کاکروچ، وہ بیڈ پہ کھڑی اچھل رہی تھی۔ فارس اپنی ہنسی دباتا کاکروچ کے پاس گیا اور اسے ہاتھ سے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ عشاء ہکی بکی فارس کو دیکھنے لگی۔ آپ نے ہاتھ سے کاکروچ اٹھایا؟ وہ آنکھوں کو موٹا کیے بولی۔ جب تمہیں اٹھا سکتا ہوں تو کاکروچ کیا چیز ہے؟ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا۔ دور رہے مجھ سے کاکروچ والے گندے ہاتھ، دھو کر آئیں، نہیں بلکہ نہا کر آئیں، آپ کاکروچ کے ساتھ سارے جرمز آپ کو لگ گئے ہیں، وہ منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے، تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھا، فریش تو ویسے بھی اسے ہونا تھا۔ اس نے سوچا چلو اسی بہانے بیوی کی نظر میں نمبر بھی بڑھ جائیں گے، وہ اس کی بات کو کتنا مانتا ہے۔ فارس کے واش روم جانے کے بعد عشاء نیچے بیٹھی، اسے اپنے پاپا کی یاد آنے لگی۔ جب ایک بات ایسے ہی وہ کاکروچ سے ڈرتی ہوئی چیخ رہی تھی تو آہل نے کاکروچ کو مارا تھا۔ 10 منٹ بعد فارس کمرے سے نکلا تو عشاء رو رہی تھی۔ اس کے خلاف توقع عمل پر وہ حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ پاپا کی یاد آ رہی ہے، اس نے ہچکیوں میں روتے ہوئے کہا۔ فارس پریشان ہوا۔ فی الحال تو اس کے لیے ناممکن تھا اس کے گھر والوں سے ملوانا، اور وہ تھی کہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ عشاء رو مت، کسی دن ملوا دوں گا تمہارے پاپا سے، آئی پرومس۔ وہ اس کے رخسار صاف کرتا ہوا بولا۔ مجھے آج ہی ملنا ہے، پلیز ملوا دیں، بہت یاد آ رہی ہے پاپا کی۔ وہ اس کے سینے سے لگی۔ دیکھو پچھلی بار میں تمہیں ان سے ملوانے جا رہا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا تمہیں یاد ہے نا؟ وہ سب تمہیں مجھ سے الگ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم میرے بغیر رہ لو گی؟ اس نے عشاء کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ عشاء اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ اس کے بغیر کیسے رہ سکتی تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کچھ دن رک جاؤ، میں ملوا دوں گا تمہیں ان سے، آئی پرومس۔ عشاء نے روتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا تو فارس نے شکر ادا کیا۔ میں نے ناشتہ آرڈر کر لیا، تم کر لینا، میں باہر جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا، اوکے؟ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پلیز مت جائیں، وہ پھر سے اس کے سینے سے لگی۔ آج ضروری کام ہے، کوشش کروں گا جلد آ جاؤں، تم پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اوکے، عشاء نے کہا۔ فارس اس کے رخسار کو چومتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عمر، فارس کی بہن کو لے کر یہاں آریان کے گھر میں آؤ۔ علایا نے عمر کو کال کی۔ کیوں، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ عمر کو حیرت ہوئی۔ خیریت نہیں ہے، اس میر فارس نے آریان کو کڈنیپ کروا لیا ہے، وہ اپنی بہن کے بدلے آریان کو چھوڑے گا، میں جانتی ہوں۔ کیا، آریان کو کڈنیپ کر لیا؟ عمر حیران ہوا۔ ہاں، اب تم اور دانش جلدی سے اسے یہاں لے کر آؤ، مجھے آریان کے آگے کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اوکے، ہم آ رہے ہیں۔ آریان نے کال ڈسکنیکٹ کی۔ اس نے ایرا کے کمرے کا رخ کیا۔ ڈور ناک ہوا۔ ایرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا ٹھنڈا موسم دیکھ رہی تھی۔ تمہیں چلنا ہوگا۔ کہاں؟ ایرا عمر کی بات پر حیران ہوئی۔ فی الحال بتا نہیں سکتا، بس ساتھ چلو۔ ایرا جانے کے لیے اس کی طرف بڑھی۔ وہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ پوچھو، وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کل کہاں تھی؟ اس کی بات سن کر عمر خاموش رہا۔
پھر ملے تو بتاؤں گا۔ ارا حیران ہوئی، وہ کہاں جا رہی تھی جو وہ پھر ملنے کی بات کر رہا تھا؟ خیر میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا تھا۔ اس نے پاکٹ سے ایک بریسلٹ نکالی۔ مارکیٹ گیا تھا تو اس پہ نظر پڑ گئی، اچھی لگی اسی لیے تمہارے لیے لے لی۔ اس نے بریسلٹ اس کی طرف بڑھائی جسے ارا پکڑ گئی۔ باہر آ جانا، وہ کہتا ہوا باہر نکل آیا۔ ارا نے بریسلٹ کو آنکھوں کے سامنے کیا، اس میں 2 سفید دل چین کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ ارا کو بریسلٹ بہت پیاری لگی، وہ ہاتھ پہ باندھ کر باہر نکلی۔ آج یونی سے چھٹی تھی، لیزا نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارحام کا ساتھ جان کر رہے گی۔ اس نے بیمار ہونے کا ڈرامہ کیا تاکہ ارحام اکیلا باہر جائے اور وہ اس کا پیچھا کر سکے۔ لیزا، ارحام اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ پریشان ہوا۔ بس تھوڑی سی خراب ہے، لیزا نے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کی۔ ایسے کیسے؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں بس رات میں ہی کچھ ہو گیا، زیادہ خراب نہیں ہے، تم فکر مت کرو۔ اچھا یار، ہولی ڈیز تھے، میں نے تو سوچا تھا خوب انجوائے کریں گے۔ سوری ارحام، میری وجہ سے تمہارا ہولی ڈے اچھا نہیں گزرے گا۔ ارے کوئی بات نہیں، ایسے مت کہو، تم سے زیادہ عزیز ہے کیا مجھے؟ اس نے لیزا کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اوکے اب تم ریسٹ کرو، مجھے تھوڑا کام ہے، باہر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ کھڑا ہوا۔ اوکے تم بھی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ ارحام کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ چوکنا ہوئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ جیسے ہی ارحام کی گاڑی گیٹ سے باہر ہوئی وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے اپنی گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر لگا کر رکھی تھی تاکہ اسے کسی قسم کا شک نہ ہو۔ ارحام نے ایک ویران بلڈنگ کے پاس گاڑی کھڑی کی اور خود اندر داخل ہوا۔ لیزا حیران ہوئی، اس ویران اور خالی بلڈنگ میں اس کا کیا کام تھا؟ وہ جھاڑیوں کی آڑ میں گاڑی پار کر کے باہر نکلی اور بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ اتنی خستہ حال جگہ میں وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کمروں کے دروازے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، دیواروں پہ مکڑیاں اور ہر طرف جال ہی جال نظر آ رہے تھے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی گھبراتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی کیونکہ نیچے والے کمرے خالی تھے، نہ ہی ان میں سے کوئی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ اوپر والے پورشن سے لیزا کو ارحام کی آواز سنائی دی۔ آہ! کوئی چلایا تھا۔ لیزا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کمرے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوئی۔ میں تجھ سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر تو نے نہیں بتایا تو سمجھنا یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ ارحام یہ کس انداز میں بول رہا تھا؟ لیزا کو وہ ارحام لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے دیوار کے ساتھ چپکتے ہوئے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ہی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی۔ لیزا نے بس اتنا آگے بڑھی جس سے کمرے میں ہونے والا منظر وہ دیکھ سکے۔ ارحام کے ہاتھ میں گن تھی اور ایک لڑکا اس کے سامنے زمین پر لہو لہان پڑا۔ ارحام کے پیچھے 3 آدمی کھڑے تھے۔ لیزا ان کو پہچان چکی تھی، جو اس دن اس نے ارحام کے ساتھ دیکھے تھے، یہ وہی لوگ تھے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ اس نے لڑکے پر گن کھڑی کی۔ میں نہیں جانتا۔ وہ لڑکا درد سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ ارحام نے اس کی ٹانگ پر شوٹ کیا۔ لڑکا کرا اٹھا۔ لیزا نے چیخ نکل جانے کے ڈر سے اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ اس کو سانس لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ارحام ہے جس سے اس نے محبت کی ہے۔ وہ بے آواز قدموں سے واپس سیڑھیاں اترنے لگی۔ بلڈنگ سے نکل کر وہ بھاگی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ ارحام تم غنڈے ہو، خونی ہو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے پاپا کو بتانا چاہیے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کا رخ کیا۔ عشا اکیلی گھر بیٹھی اپنے ماما پاپا کو یاد کرتے ہوئی رو رہی تھی۔ کھانا ٹیبل پر پڑا تھا لیکن اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ آج اتنے دن ہو گئے تھے اس نے اپنے ماں باپ سے کال پر بات بھی نہیں کی تھی۔ فارس نے اسے نہ جانے کب سے اس کے گھر والوں سے ملوانا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر عشا کے لیے مزید ان سے دور رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ فارو تو گھر ہے نہیں، کیوں نہ میں ان کے آنے سے پہلے ماما پاپا کو مل کر آ جاؤں؟ عشا نے دل میں سوچا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور دیوار کا جائزہ لینے لگی۔ دیوار چھوٹی ہی تھی۔ اس نے اندر سے چیئر اٹھا کر دیوار کے پاس رکھی اور اس کے اوپر چڑھ گئی۔ باہر چھلانگ لگاتے ہی وہ نیچے گری لیکن اسے کہیں بھی چوٹ نہیں آئی تھی۔ اسے لگا وہ فارس کے آنے سے پہلے واپس آ جائے گی۔ سڑک پہ کھڑے ہو کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ آریان کی کڈنیپنگ کا سنتے ہی آہل اور زائشہ مہاویرا کے گھر پہنچ چکے تھے۔ لیزا گھر آئی تو ملازم نے اسے بتایا وہ بلال کے گھر گئے ہیں۔ اس نے اپنی گاڑی کا رخ موڑا، اب اس کا ارادہ بھی ان کے گھر جانے کا تھا۔ ان کی گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ عمر باہر نکلا، ساتھ ارا بھی باہر آئی۔ وہ دونوں پہلے گھر میں داخل ہوئے، پھر دانش گاڑی لاک کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔
مہاویرا صوفے پر بیٹھی آریان کے لیے دعائیں کر رہی تھی، اس کے ساتھ زائشہ جو خود بیمار ہونے کی وجہ کے باوجود اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ فارس کا ایک آدمی ابھی بھی آریان کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی ایرا کو گھر داخل ہوتے دیکھا، فارس کو کال کر کے بتایا۔ وہ تینوں ابھی کھڑے ہی تھے کہ علایا کا فون رنگ ہوا۔ وہاں موجود سبھی لوگ فارس کی طرف سے کال کے منتظر تھے۔ علایا نے نمبر دیکھا تو ان نون تھا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے موبائل کا اسپیکر آن کیا۔ ہیلو، وہ آریان کی آواز تھی جسے سن کر سبھی فون کی طرف بڑھے۔ آریان تم ٹھیک ہو؟ علایا نے خود پہ قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اور موم ڈیڈ کیسے ہیں؟ آریان نے پوچھا۔ اس کی آواز میں چھپا درد مہاویرا جان سکتی تھی۔ آریان، ان لوگوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مہاویرا نے موبائل پکڑتے ہوئے کہا۔ موم، میں ٹھیک ہوں۔ وہ بھی بات کر رہا تھا جب فارس نے اس کے آگے سے موبائل ہٹایا۔ جو کہا ہے وہ کہو، فارس نے غصے سے کہہ کر پھر سے آگے موبائل کیا۔ علایا، ہمارے گھر کے دائیں طرف کچھ فاصلے پر بلیک کلر کی گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں فارس کی بہن کو بٹھا دیں اور پلیز ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ لیکن آریان، پلیز علایا، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پلیز تم میں سے کوئی بھی اب اس معاملے میں انوالو نہ ہو۔ گھر سے باہر وہ اکیلی نکلے، تم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو۔ آریان نے فارس کے لفظ دہرائے۔ اوکے، ہم اسے بھیج رہے ہیں، علایا نے کہا تو فارس نے کال بند کی۔ اب سب کی نظروں کا مرکز ایرا تھی۔ ایرا نے پریشانی سے نظریں جھکا لیں۔ چلو تمہیں دروازے تک چھوڑ دوں، عمر نے کہا۔ وہ دونوں مڑے۔ تم نے میرے پروپوزل کا جواب نہیں دیا، گیٹ کے پاس پہنچ کر عمر نے پوچھا۔ پھر ملیں گے تو بتاؤں گی، وہ کہتی ہوئی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ عمر مسکرایا، وہ اسی کی بات اسے کہہ گئی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ فارس کا ایک اور آدمی بھی تھا۔ لیزا جیسے ہی گھر پہنچی، سب ہجوم لگائے کھڑے تھے۔ وہ حیران ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آریان کڈنیپ ہو چکا ہے اور ایرا کو واپس بھیج دیا چکا ہے۔ وہ آہل کے پاس کھڑی ہوئی۔ پاپا، خیر تو ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بیٹا، آہل کو میر فارس نے کڈنیپ کروا لیا ہے۔ بیٹا، آریان کو میر فارس نے کڈنیپ کروا لیا ہے اور بدلے میں اس نے اپنی بہن مانگی تو مجبوراً ہمیں اس کی بات ماننی پڑی۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی، پھر مہاویرا کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اسے چپ کروانے لگی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا پھپھو، پلیز مت روئیں۔ عشا نے ٹیکسی میں لیزا کو گاڑی میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اسے بہت آوازیں لگائیں لیکن لیزا کو آواز سنائی نہ دیں۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ بلال کے گھر کے باہر رکی۔ واچ مین انکل، ٹیکسی والے کو کرایہ دے دو، آپ ہی سے لے دوں گی آپ کو، وہ کہتے ہوئے اندر کی طرف بھاگی۔ پاپا، ماما، وہ سب پریشان بیٹھے تھے جب ایک جانی سی آواز ان کی سماعت میں پڑی۔ سب نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ عشا تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ حیرت میں مبتلا ہوئے۔ عشا بچ کیسے نکلی؟ عشا، زائشہ نے بھاگتے ہوئے اسے سینے سے لگایا اور رونے لگی۔ عشا بھی اتنے دنوں بعد اپنے ماں باپ سے مل رہی تھی، اس نے بھی رونا شروع کر دیا، جس سے آہل کو لگا عشا وہاں تکلیف میں رہی ہے۔ عشا، میرا بچہ، تم ٹھیک ہو؟ زائشہ کے بعد آہل نے اسے سینے سے لگایا۔ پاپا، میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، اس نے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان لوگوں نے کچھ کہا تو نہیں نا؟ آہل نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نو پاپا، مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا، میں نے آپ کو بھی بہت مس کیا آپی، اس نے لیزا کو ہگ کیا۔ تم وہاں سے کیسے نکلی؟ زائشہ نے پوچھا۔ دیوار کے ساتھ چیئر رکھ کر اس کے اوپر چڑھی پھر کود گئی، وہ معصومیت سے بولی۔ نہیں بیٹا، ہمارا مطلب ہے تمہیں ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ آہل نے پوچھا۔ نو پاپا، وہاں تو صرف میں ہی تھی۔ کیا مطلب؟ آہل حیران ہوا۔ میں اور فارس الگ گھر میں رہتے ہیں نا، وہاں اور کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا یہ بتاؤ، اس نے تمہیں ٹارچر تو نہیں کیا نا؟ زائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ لو بھلا، وہ کیوں مجھے ٹارچر کریں گے؟ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ عشا جلد بازی میں اپنے منہ سے نکلنے والی بات پر دل ہی دل میں پچھتائی۔ زائشہ نے آہل کی طرف دیکھا۔ لیزا اور وہاں بیٹھے سبھی لوگ حیران ہوئے۔ میر فارس بھلا عشا سے محبت کیوں کرے گا؟ ایرا اندر داخل ہوئی جہاں آریان کرسی سے بندھا بیٹھا تھا اور فارس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ گڑیا، فارس اس کی طرف بڑھا۔ بھائی، وہ اس کے سینے سے لگی۔ بتاؤ مجھے، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ میں ان کی نسلوں کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، فارس نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ بائی بیٹھ ٹھیک ہوں، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ ایرا کی بات سن کر فارس حیران ہوا، آخر ایسے کیسے وہ ایرا کا خیال رکھ سکتے تھے؟ تو تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ جی بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، لیکن آپ نے، اس نے آریان کی طرف دیکھا۔ آریان تم سے نکاح کرنے کے لیے مان گیا ہے گڑیا، تمہاری 5 سالوں سے جو خواہش تھی وہ آج پوری ہونے جا رہی ہے، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر علایا کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔
عمر نے ایرا کو جو بریسلٹ پہنایا تھا اس میں 2 دل تھے، ایک میں GPS ڈیوائس تھا، دوسرے دل میں وائس ڈیوائس تھی۔ اب وہاں جو بھی بات ہو رہی تھی یہاں سب سن سکتے تھے۔ فارس نے مولوی کو اندر بلوایا۔ ایرا ابھی بھی کشمکش میں پڑی تھی۔ فارس آج بہت خوش تھا، وہ اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ آج پورا کر چکا تھا۔ اس نے ایرا کو چیئر پہ بٹھایا۔ عمر خاموش بیٹھا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایرا کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ علایا دبی دبی آواز میں رو رہی تھی۔ مہاویرا نے اسے سینے سے لگایا۔ نکاح سے پہلے میری ایک شرط ہے جو فارس کو ماننی ہوگی، آریان بولا۔ ایرا نے آریان کی طرف دیکھا، وہ اسے نفرت کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا شرط ہے بولو؟ فارس بولا۔ تمہیں عشا کو ڈائیورس دینی ہوگی۔ آریان کی بات سن کر عشا نے صوفے کی ٹیک چھوڑی۔ اوکے دے دوں گا، فارس نے نہایت آرام سے کہا۔ عشا کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کر سکتا تھا؟ آہل اور زائشہ نے عشا کی طرف دیکھا، وہ سکتے میں تھی۔ ایسے نہیں، تمہیں زبان دینی ہوگی، مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس نکاح کے بعد تم عشا کو ڈائیورس دو گے۔ ایرا خاموشی سے بیٹھی ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں میر فارس تمہیں زبان دیتا ہوں کہ تمہارے اور ایرا کے نکاح کے بعد میں عشا کو ڈائیورس دوں گا۔ فارس کی زبان سے یہ لفظ سنتے ہی عشا کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے لاک لگایا۔ عشا، زائشہ اس کے پیچھے جانے لگی جب آہل نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ اس کا شوہر تھا، کتنی محبت کرنے لگی تھی وہ اسے تو نکاح کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، اسی شخص نے ہی تو اسے سکھایا تھا، پھر وہ کیسے اس نکاح کو اتنی آسانی سے توڑ سکتا تھا؟ اس نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھے اور چیخنے لگی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ سبھی منظر گردش کر رہے تھے جب وہ فارس کی قربت میں تھی۔ بھائی میں اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ ایرا کی بات پر فارس چونکا۔ ادھر عمر دھیرے سے مسکرایا۔ کیا گڑیا، لیکن تم نے 5 سال اسے ڈھونڈا ہے، اب اچانک انکار؟ وہ خاموش ہوا۔ بھائی مجھے احساس ہو گیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے 5 سال ایک نامعلوم شخص کے پیچھے ضائع کر دیے۔ اس نے آریان کی طرف دیکھا، جس کے ملنے کی امید میں سالوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس نے ملتے ہی میری ساری امیدیں توڑ دیں۔ کیا یہ محبت تھی؟ وہ شخص تو اپنی دنیا میں خوش تھا، میں ہی پاگل تھی جو اس کے لیے پل پل تڑپی۔ یہ سوچا تک نہیں کہ وہ مجھے تو کیا میرے نام کو بھی بھول گیا ہوگا۔ یہ مجھ سے نکاح کے لیے رضامند تو ہو گیا ہے، لیکن اس کے دل میں میرے لیے جو نفرت ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتی ہوں۔ پھر میں تو پیار کی بھوکی ہوں نا، نفرت کے سہارے میں کیسے جیوں گی بھائی؟ ایسے تو میں مر جاؤں گی۔ فارس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ ایسی بات آئندہ منہ سے بھی نہیں نکالنا۔ تم میں تمہارے بھائی کی جان بسی ہے، تم ہو تو میں ہوں، جس میں تمہاری خوشی ہے اسی میں میری خوشی ہے۔ میری خوشی چاہتے ہیں نا آپ؟ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر اسے چھوڑ دیں، اللہ نے اسے میرے حصے میں نہیں لکھا، یہ کسی اور کے نام ہے۔ فارس حیران تھا، اس نے آریان کے ہاتھ کھولے، وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتا ہوا کھڑا ہوا۔ میری دعا ہے تمہیں کبھی دھتکارا نہ جائے اور تم کبھی جان نہ پاؤ کہ دھتکارے جانے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آریان کے مقابل کھڑی تھی۔ آریان کو دکھ محسوس ہوا، اس کی آنکھوں میں واقعی اس کے لیے چاہت تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ کسی اور کی خاطر اپنی محبت کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اگر اس کی زندگی میں پہلے علایا نہ آتی تو اس نے ایرا کے لیے خود کو خوش قسمت سمجھنا تھا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ ایرا نے نظروں کا رخ بدلا۔ فارس حیران تھا، لیکن اس بات پہ خوش بھی ہوا کہ اس کی ناسمجھ گڑیا اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور ایرا نڈھال سی کرسی پہ بیٹھی۔ آریان کے وہاں سے نکلنے کا سن کر سب نے شکر ادا کیا۔ علایا کی تو جان میں جان آئی تھی۔ مہاویرا نے اسے گلے سے لگایا۔ عشا بچے دروازہ کھولو، چیخنے کی آواز سن کر زائشہ اور راحل کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ عشا مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ اسے استعمال کر رہا تھا اور اسے اس بات کی خبر بھی نہ تھی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے اپنا نم چہرہ صاف کیا، ہچکیاں تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔